کہ یہ میری جو بیٹی ہے کلثوم، میں نے اپنے بھتیجے حضرت جعفر کے بیٹے کے لیے رکھی ہے کہ میں اپنے بھتیجے جعفر کے بیٹے کو دوں گا. لیکن سیدنا عمر نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری رشتہ داری ہو جائے آپ سے تاکہ میرا نسل محفوظ ہو جائے. آپ کے لیے یہ بات آنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عمر کا نکاح سیدنا علی کی بیٹی حضرت کلثوم سے ہوا. اور کلثوم کس کی بیٹی تھی؟ سیدہ فاطمہ کی. سیدہ فاطمہ سیدنا عمر کی کیا لگی؟ ساس لگی. سیدنا علی کیا لگے؟ سسر لگے. ساس اور سسر کی عظمت جتنی بھی کم ہو وہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں، ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اب آگے چلتے ہیں. سیدنا عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ وہ اللہ کے نبی کے حرم میں ہے، وہ اللہ کے نبی کے نکاح میں ہے. تو یہ صحابہ اور اہل بیت کا کتنا زبردست قسم کا رشتہ ہے اس میں. صحابہ کو کوئی اہل بیت سے جدا نہیں کر سکتا، نہ اہل بیت کو صحابہ سے جدا کر سکتا ہے. یہ تو وہ رشتہ داریاں ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہیں. اب مختصر عرض کیا یہ وہ تعلق تھا. اب سیدنا عمر کا جو دور ہے وہ بڑا مثالی دور ہے. اس دور کی ایک جھلک ایسی ہے کہ آدمی کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی شروع میں، آپ کی حیران ہو گئے کہ یہ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. سیدنا عمر کے دور کے اندر کچھ عدالتی فیصلے اتنے زبردست ہوئے ہیں کہ جس میں عملی طور پر قرآن زندہ ہوا ہے. یعنی خلافت راشدہ کا جو دور ہے اور سیدنا عمر کا جو دور ہے، سیدنا عمر کا دور بڑا مثالی دور ہے. قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. یہ آیت ان صفحات کے بالکل قریب ہے جہاں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. جہاں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. کیا مطلب اس کا؟ کہ اے ایمان والو تم پر قصاص فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے نا، اس طرح قصاص فرض ہے. اب جس طرح نماز مٹ جائے، نماز نہ پڑھے، نماز کی تبلیغ ضروری ہے، اس طرح قصاص کی تبلیغ بھی ضروری ہے کہ بھئی قصاص کا نظام زندہ ہو. اب جو قصاص کا نظام ہے اس کا تعلق تو حکومت کے ساتھ ہے کہ آپ پر قصاص فرض ہے. اب یہ فرض کس طرح کا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل ہوتا دیکھے، اپنے بھائی کو قتل ہوتا دیکھے، کسی عزیز کو قتل ہوتا دیکھے، اس قتل کے جواب میں شخص کو قتل نہیں کر سکتا، اس کو قتل نظام کرے گا. اگر خدا نہ خواستہ یہ قانون کو خود ہاتھ میں لیتا ہے تو یہ قاتل شمار ہوگا، اس کا قصاص شمار نہیں کیا جائے. اب قصاص کیسے کون کرے گا؟ اس کو نظام قتل کرے گا. اب یہ نظام کے حوالے ہوگا. تو آج ہمارے ملک میں یہ نظام ہے نظام. یہ میں بات کروں کہیں توہین عدالت نہ ہو جائے، توہین عدالت نہ ہو جائے. بھئی یہ نظام نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ نظام زندہ ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. اور یہ نظام کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ ہم جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں کہ جمہوریت 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 اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے. اسلام وہی کا نظام ہے، وہ اللہ کا ایک نظام ہے، قرآن کا ایک نظام ہے. اور جمہوریت لوگوں کا نظام ہے، لوگوں کی چاہت پہ فیصلے. اب کتنے لوگ چاہت پہ فیصلے کرتے ہیں. یہ لوگ آج پریشان ہیں نا جی، کہتے ہیں جی بجٹ آ گیا اور اتنا مہنگائی ہو گئی، فلاں چیز آ گئی اتنی مہنگائی ہو گئی. بجٹ کس نے بنایا ہے؟ کون بناتا ہے بجٹ؟ اس سے نہیں. مولانا نے بات کی نا، بڑی ضرورت بات. اگر آپ کو سمجھ آئی تھوڑا سیاسی اشارہ بھی آپ کو سمجھ آنا چاہیے. ہاں جی، زرداری صاحب نے گلا کیا شہباز شریف صاحب کو، گلا کیا تم اتنا بڑا بجٹ بنایا مجھے پوچھا نہیں ہے. ایسا ڈھونڈ لو بات. زرداری صاحب نے گلا کیا، بابا صاحب گلا کیا کہ اتنا بڑا بجٹ بنایا مجھے پوچھا نہیں آپ سے. شہباز شریف آیا ماں کس پوچھے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
انہوں نے کہا جس طرح آپ کو کسی نے نہیں پوچھا مجھے کس نے پوچھا ہے؟ کہا یہ لکھی پڑی بات تھی، میں نے بھی پڑھ کے آگے سنا دی ہے، مجھے بھی پتا ہے مگر اس لیے بجٹ کس نے بنایا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ کس نے بنایا ہے وہ۔ بہرحال نظام نہیں ہے، نظام تو نظام کی تبدیلی کی بات کرنا، نظام کی تبدیلی کی بات کرنا کسی درجے میں بھی اس ترتیب اور دعوت کو ختم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کافرانہ نظام کے زیر اثر ہے نا، یہ اچھی علامت نہیں ہے، اچھی علامت نہیں ہے۔ اس لیے انصاف اٹھ چکا ہے، انصاف اٹھ چکا ہے۔ ایک عدل کا فیصلہ، عدل کا فیصلہ 60 سال کی نفلی بات سے اثر ہے۔ ایک آدمی انصاف کا فیصلہ کرتا ہے اور ایک آدمی ساری زندگی عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت، تو یہ فیصلہ افضل ہے۔ تو سیدنا عمر کا دور اس کی مثال ہے، اس نے ایسی مثال پیش کی ہے کہ بڑے عدل کے فیصلے ہوئے اور بڑے تاریخی فیصلے ہوئے۔ وقت بہت کم ہے، میں ایک مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر اس پہ میں آگے بات کروں گا، جو شاید ہماری آج کے اس معاشرے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ سیدنا عمر کے پاس ایک آدمی آیا، یعنی قصاص کی بات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اس شخص کو میں پکڑ کے لایا ہوں، یہ میرے باپ کا قاتل ہے، تو میں اس قتل پر شریعت کی سزا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے سے اللہ کے سیدنا عمر نے پوچھا کہ بھائی تو نے قتل کیا اس کو؟ اس نے کہا یہ کیا ہے، لیکن یہ قتل میں نے عمدن نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کے اونٹ یا اس کی جانور میری زمینوں میں آ رہے تھے، میں ان جانوروں کو پتھر مار کر ہنکا رہا تھا، اور وہ پتھر جانور کو لگنے کے بجائے اس آدمی کے سر میں لگ گیا۔ اب جب اس کے سر میں لگا تو یہ قتل ہو گیا، اب میں قاتل تو ہوں۔ سمجھ بتائیے، سیدنا عمر نے کہا جب آپ قاتل ہیں تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، آپ سے بدلہ لیا جائے گا، آپ لہذا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیدنا عمر فرمانے لگے تیار ہو جاؤ، اب قاتل کا سوال دیکھیں۔ قاتل کہتا ہے کہ امیر المومنین میں قتل ہونے کو تیار ہوں، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے علاقے میں چلا جاؤں اور اپنے بچوں کے لیے مناسب گھر بنا دوں، ان کی ضروریات پوری کر دوں، اور ان کو یہ اطلاع دے کے آ جاؤں کہ میرا انتظار نہ کرنا، میں شریعت کی سزا کی نظر ہو گیا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سیدنا عمر کہنے لگے بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا ضامن کون ہے اس سلسلے میں؟ آپ کا ضامن ہے؟ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے۔ سیدنا ابو ذر غفاری پتہ کون آدمی تھے؟ سیدنا ابو ذر غفاری وہ انسان تھے جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے جبریل سے کہا تھا کہ جبریل امین آئے نا اور ابو ذر کی قسمت پہ قربان جائے۔ کیا شان کا صحابی ہے، بیٹھے ہوئے کہ جبریل آ گئے، اور جبریل جب آئے تو جبریل سے اللہ کے نبی نے تعارف کروایا، اور تعارف کرواتے ہوئے فرمایا جبریل یہ میرے ابو ذر ہیں، یہ میرے ابو ذر ہیں۔ یہ کیا شان ہوگی کہ اس کے بارے میں کہا کہ میرے ہیں یہ، تو اللہ کے نبی کہتے یہ میرا ہے، کیا شان ہے اس کی؟ تو جبریل نے پتا آگے سے کیا کہا؟ جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر ایک تو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں، دنیا میں ان کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا اللہ کی نوری مخلوق میں ہے ان کا تعارف۔ اس شان کا صحابی تھا، اور سیدنا عمر خلیفہ المسلمین ہو کر، خلیفہ ہو کر جس وقت سیدنا ابو ذر غفاری آ جاتے نا تو امیر المومنین کھڑے ہو جاتے، اور اس وقت تک تشریف نہ رکھتے جب تک ابو ذر بیٹھ نہ جاتے۔ اب معاملہ شریعت کا آ گیا، دین کا آیا، تو سیدنا عمر نے ابو ذر غفاری سے کہا ابو ذر بات سنو، اگر یہ شخص نہ آیا تو پھر سزا آپ کو ملے گی۔ ادب یہ ہے اور شریعت یہ ہے۔
پھر سزا آپ کو ملنی ہے۔ ابو ذر غفاری کہنے لگے اس شخص کو آپ چھوڑ دیں، نہ آیا تو مجھے آپ قتل کر دیں۔ اس آدمی نے مجنون کو سلام کیا اور رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ وقت مقررہ پر نہ پہنچا تو وہ قاتل کے جو ورثاء تھے مقتول کے، وہ آئے گا جی، وہ بندہ نہیں آیا اور بغل پورا ہو گیا۔ سیدنا عمر فرمانے لگے کیوں پریشان ہو، ضامن ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ جلاد کو بلایا مارنے والے کو، اور سیدنا ابو ذر سے فرمایا آپ میدان میں اتریے، آپ کا معاملہ ٹھیک کرتے ہیں ابھی۔ سیدنا ابو ذر جب سامنے آ رہے تھے نا، اسی اسنان میں وہ شخص آ گیا، وہ قاتل آ پہنچا۔ جب قاتل آ گیا نا، کہا بیٹھ جاؤ، جلاد کو بلایا بھائی اس کا معاملہ ختم کرو۔ جب جلاد قریب ہوا، سیدنا عمر نے اس قاتل سے سوال کیا، اب بات سننے والی ہے۔ اس قاتل سے سوال کیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو ہم جانتے نہیں ہیں، تم واپس نہ آتے ہم آپ کو کیا کر سکتے تھے، واپس کیسے آ گئے؟ تو شخص نے آگے سے جواب میں کہا امیر المومنین، امیر المومنین، واپس اس لیے آیا ہوں کہ یہ آنے والے جو لوگ ہیں نا، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ایک بات پتہ چلے کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں کیسی جماعت چھوڑ کر گئے تھے، ایسی جماعت چھوڑ کر گئے تھے جو وعدہ کرتے تھے پھر وعدے کو پورا کرتے تھے، وعدوں کی وفا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کیسی جماعت چھوڑ کر گئے تھے؟ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کتنی بڑی بات ہے یہ، مختصر ہے۔ اس کے بعد تبلیغ والے بزرگوں کے لیے خاص طور پر ابو ذر غفاری کو بلایا۔ ابو ذر غفاری، آپ یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کو تم جانتے نہیں تھے، اس کی اتنی بڑی ضمانت کیسے دی، اتنی بڑی گارنٹی کیسے دے دی آپ نے؟ صحابہ ایسے ان کے ایمان کی مثال نہیں دی اللہ نے۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے جو جواب دیا نا، وہ سننے والا ہے۔ کہا امیر المومنین، آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی دنیا میں کیسی جماعت چھوڑ کر گئے ہیں کہ کوئی مسلمان جب پریشان ہو، کسی مسلمان پر کوئی ہاتھ تاری ہو جائے، اس کے اکرام میں بندے کو یہاں تک جانا چاہیے جہاں تک نہیں گیا ہو۔ اکرام مسلم سمجھ آیا نہیں صاحب؟ کوئی نہیں نا، یہ اکرام مسلم کا چوتھا نمبر یہ ہے کہ کسی مسلمان کے اکرام میں یہاں تک جاؤ، اگر اس کے لیے جان بھی دینی پڑ جائے تو جان دینے بھی کرے گا، یہ ہے مسلمان کا حق۔ اللہ اکبر، دو باتیں سمجھ آ گئی، وعدہ اور اکرام۔ میت کے ورثاء کھڑے ہو گئے، میت کے وارث کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم اس شخص کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں۔ تو بھائی تم کیوں معاف کرتے ہو؟ اتنا کیس چلا، اتنی لے دے ہوئی، اتنی بحث ہوئی اس پر۔ انہوں نے بھی کہا کہ امیر المومنین، آنے والے لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں کیسی جماعت چھوڑ کر گئے تھے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے باپ کا قتل بھی معاف کر دیتے تھے، باپ کا قتل بھی چھوڑ دیتے تھے۔ بات سمجھ میں نہیں؟ تو صحابہ کی تاریخ سے اور صحابہ کی زندگی سے یہ اخلاق سیکھنے والے ہیں۔ ہم بس صرف صحابہ کا نام مار دیتے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں کیا ہے صحابہ کی زندگی کیا ہے، صحابہ کے اخلاق کیا ہیں، صحابہ کی زندگی کیا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ زندگی ہے صحابہ کی، اور یہ سیدنا عمر کے دور کے فیصلوں میں سے، آپ کی عدالتی فیصلوں میں سے، تاریخی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا۔ اور اس طرح کے بے شمار فیصلے ہیں، بے شمار فیصلے ہیں جو اسلامی تاریخ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو آج میں جو دن ہے یہ سیدنا عمر کی شہادت کا دن ہے، اور آپ جب شہید ہو گئے نا، تو شہادت کے بعد
یہ بات بڑی خاص بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو سمجھ آئے گی تو بہت فائدہ ہوگا اس کو۔ آپ نے پیغام بھیجا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ذریعے سے، کس کو؟ اما عائشہ صدیقہ کو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا اور اپنی شان اور شوکت بیان نہیں کی کہ امیر المومنین کا پیغام دے کر جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ عمر بن الخطاب کا پیغام ہے اما عائشہ کے نام۔ اما سے یہ کہہ دیں کہ روضہ اقدس میں، روضہ انور میں جو دفن ہونے کی جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے، میری بڑی خواہش ہے اگر مجھے رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہونے کا موقع دے دیا جائے۔ اما عائشہ نے یہ فیصلہ خوشی سے قبول کیا۔ ایک عارف نے بڑی عجیب بات کی، اپنے ذوق کی بات ہے، سمجھنے والوں کے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا اس میں بھی، کہ اما عائشہ نے اتنی بڑی قربانی کیسے دی؟ امت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین میں آرام فرمائے ہیں، آپ کا روزہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ آپ کی قبر انور کی جگہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والی ہے، اور آپ اپنی قبر مبارک کے اندر اعلیٰ اربع حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ امت کا عقیدہ ہے، اعلیٰ اربع حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور آپ کا جو روزہ ہے یہ جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور اس روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا روزہ اور میرے منبر کے درمیان کے علاقہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو سیدنا عمر کہاں دفن ہوئے؟ جنت میں۔ تو سیدنا عمر جنت میں دفن ہوئے۔ اب اما عائشہ نے بھی قربانی اتنی بڑی جگہ کیسے قبول کی؟ اس پر ایک بڑی خاص بات ہے۔ اما عائشہ پہ تہمت لگی، اما عائشہ پہ تہمت لگی، اور یہ پیغمبر کی زندگی پر، ذاتی زندگی پر، نجی زندگی پر منافقین کے بہت بڑا وار تھا، بہت بڑا وار تھا، جس نے مدینہ کی فضا کو سوگوار کر کے رکھ دیا تھا، سوگوار کر دیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر بہت زیادہ پریشان تھے۔ اب پریشانی کے اس ماحول کے اندر جب صحابہ کا اجلاس بلایا، اما عائشہ کے بارے میں رائے طلب کی، تو سب کی آراء بڑی شان والی تھی، لیکن سیدنا عمر کی جو رائے تھی نا، اس نے تو پیغمبر کی سینے کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا۔ اور کیا رائے تھی؟ پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو سیدنا عمر نے کہا اللہ کے پیغمبر میں زیادہ تو نہیں سمجھتا، لیکن ایک بات کہوں آپ سے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نکاح میں عائشہ کو لانے والا کون ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ نکاح میں لانے والے کون ہیں؟ اللہ۔ اچھا، تو فرمایا پیغمبر جو اللہ آپ کے وجود مبارک پر گندی بکی کا بیٹھنا برداشت نہیں کرتے، کیا وہ آپ کی بستر پر گندی عورت برداشت کریں گے؟ گندی عورت برداشت ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ اما عائشہ کی وکالت میں سیدنا عمر کی یہ بات ہونی تھی کہ سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی، اور اما عائشہ نے جو اپنی قبر کی جگہ کی قربانی دی، یہ اس احسان کا بدلہ تھا، یہ اس نیکی کا بدلہ تھا جو سیدنا عمر نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کیا تھا، اپنی جگہ کی قربانی کر دی۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے۔ اما عائشہ کو کہا کسی نے، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ سلام لاتے ہیں شام صبح آزاد ہوگی تیرے ہی گھر پر، جہاں سیدنا عمر دفن ہیں وہاں رات کو، صبح کو، شام کو ہزاروں ملائکہ آ کر سلام پڑھتے ہیں، ہزاروں ملائکہ آ کر سلام پڑھتے ہیں۔ تو سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر صدیق، یہ دونوں اللہ کے حبیب کے ساتھ روزے کے اندر آرام فرما ہے۔ تجھ پر جتنا بھی دل چلتا رہے، اس روزے سے کوئی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ خوشی ہوگی اگلا جمعہ سیدنا عمر کے فضائل پر بیان ہوگا۔ ربنا تقبل منا